چھت توڑو گے لیکن میری ہمت کیسے توڑو گے میرے سنیں گے دوستو عمران پرتاپ گری کی ایک نظم. اس سے پہلے بتا دوں دوستو، عمران پرتاپ گری نے سنسد میں اٹھائی موب لنچنگ کے پیڑیتوں کی آواز. شہید حافظ جنید، شہید پلو خان ایوं JNU سے غائب چھاتر نجیب کی گھٹنا بھی ذکر کیا. چلیے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ گری کی نظم. تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. کہ میرے ہندوستان سے میری نسبت کیسے توڑو گے، نسبت کیسے توڑو گے. آوازوں کو دبانے کے لیے، کچلنے کے لیے لا کے کھڑے کر دی گئی ہیں مشینیں اور ڈرایا جا رہا ہے. میں گوا رہا ہوں جہانگیر پوری سے لے کر کے شاہین باغ تک، میں کھڑا رہا ہوں وہاں پر. میں اس لیے یہ مصرے پڑھتا ہوں، اگر لگے کہ مجھے اس اسٹیج پر بھی کھڑے ہو کر کے مصرے پڑھنے چاہیے تو میں آپ کی آواز بن کے بولنے کی ہمت کرتا ہوں. اور اسی طرح سے آپ کا ساتھ ملے گا تو مجھے لگے گا کہ میں سچے لوگوں کے بیچ میں کھڑا ہوں. کہ میرے ہندوستان سے میری نسبت کیسے توڑو دوستو گے، ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو نسبت ضرور سبسکرائب کیسے کیجیے. توڑو گے. اگلے مصرے پہ آپ کا جو سمرتھن ہے وہ صرف اس دیوار میں قید نہ رہ جائے، پورے ہندوستان تک جائے. میں دلی میں کھڑا ہوں کہ میرے ہندوستان سے میری نسبت کیسے توڑو گے، نسبت کیسے توڑو گے. میرے ہندوستان سے میری نسبت کیسے توڑو گے، چھت توڑو گے لیکن میری ہمت کیسے توڑو گے. میرے ہندوستان سے میری نسبت کیسے توڑو گے، نسبت کیسے توڑو گے. میرے ہندوستان سے میری نسبت کیسے توڑو گے، چھت توڑو گے لیکن میری ہمت کیسے توڑو گے. میرے ہندوستان سے میری نسبت کیسے توڑو گے، نسبت کیسے توڑو گے. پہلا بند پڑھتا ہوں اس نظم کا کہ تم نے میرے ملک کا سارا تانا بانا توڑ دیا، تم نے میرے ملک کا سارا تانا بانا توڑ دیا. پیار محبت والا تم نے ہر افسانہ توڑ دیا. تم نے میرے ملک کا سارا تانا بانا توڑ دیا. پیار محبت والا تم نے ہر افسانہ توڑ دیا. پر تم سے نہیں ٹوٹے گا میرا بھارت کیسے توڑو گے، چھت توڑو گے لیکن میری ہمت کیسے توڑو گے. میرے ہندوستان سے میری نسبت کیسے توڑو گے، نسبت کیسے توڑو گے. ناظرین عمران پرتاپ گری کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بات کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اپنی قوم کی ناحق مدد کرتا ہے اور اس اونٹ کی طرح ہے جو کسی کنویں میں گر گیا ہو اور اس کو دم سے پکڑ کر نکالا جا رہا ہو. فائدہ مطلب یہ ہے کہ جس طرح کنویں میں گرے ہوئے اونٹ کو دم سے پکڑ کر نکالنے کی کوشش کرنا اپنے آپ کو بے فائدہ مشقت میں ڈالنا ہے، کیونکہ اسی طریقے سے اونٹ کو کنویں سے نہیں نکالا جا سکتا. اسی طرح قوم کی ناحق مدد کرنا بھی بے فائدہ ہے، کیونکہ اس طریقے سے قوم کی صحیح راستہ پر ڈال نہیں سکتا. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کو کسی ایسے گناہ پر آڑ دلائی جس سے وہ توبہ کر چکا ہو تو وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک خود اس گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کو اے کافر کہا تو کفر ان دونوں میں سے ایک کی طرف ضرور لوٹے گا. اگر وہ شخص واقعی کافر ہو گیا تھا جیسا کہ اس نے کہا تھا تو ٹھیک ہے، ورنہ کفر خود کہنے والے کی طرف لوٹ آئے گا. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جس نے کسی شخص کو کافر یا
اللہ کا دشمن کہہ کر پکارا، کیونکہ وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کا کیا ہوا خود اس پر لوٹ آتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص کو ہدیہ دیا جائے اگر اس کے پاس بھی دینے کے لیے کچھ ہو تو اس کو بدلے میں ہدیہ دینے والے کو دے دینا چاہیے، اگر کچھ نہ ہو تو بطور شکریہ دینے والے کی تعریف کرنی چاہیے، کیونکہ جس نے تعریف کی اس نے شکریہ ادا کیا، اور جس نے تعریف نہیں کی بلکہ احسان کے معاملہ کو چھپایا اس نے ناشکری کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ کے دل میں کبھی بخل اور ایمان جمع نہیں ہو سکتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دھوکہ باز، بخیل اور احسان جتانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حضرت معاذ بن یزید رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میرے والد حضرت زید رضی اللہ عنہ نے کچھ دیر صدقہ کی نیت سے نکالے اور انہیں مسجد میں ایک آدمی کے پاس رکھ آئے تاکہ وہ آدمی کسی ضرورت مند کو دے دے۔ میں مسجد میں آیا اور میں ضرورت مند تھا، اس لیے میں نے اس آدمی سے وہ دینار لے لیے اور گھر لے آیا۔ والد صاحب نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی قسم تمہیں تو دینے کا میں نے ارادہ نہیں کیا تھا۔ میں اپنے والد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آیا اور یہ معاملہ آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ آپ نے فرمایا، یزید، جو تم نے صدقہ کی نیت کی تھی اس کا ثواب تمہیں مل گیا، اور معن جو تم نے لے لیا وہ تمہارا ہو گیا، تم اسے اپنے استعمال میں لا سکتے ہو۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں سے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم۔